تاکہ اس میں شامل اس معدنیات کا پتہ چلایا جا سکے جس کے لیے اس وائٹ کالر نے اتنا لمبا چوڑا بکھیڑا پال رکھا تھا۔ میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آ رہی عمران صاحب کہ آخر اس وائٹ کالر کو اس عام سی دوا کو اس طرح منشیات کے انداز سے یہاں سپلائی کرنے کا کیا فائدہ ملتا تھا۔ بلیک زیرو نے سامنے بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھے۔ عمران کے سامنے نہ صرف لیبارٹری کی تجزیاتی رپورٹیں موجود تھیں بلکہ اس نے خود بھی اس دوا کا اپنے طور پر بھی دانش منزل کی لیبارٹری میں تجزیہ کیا تھا، اور ان سارے تجربات سے بہرحال یہی بات سامنے آئی تھی کہ یہ عام سی دوا ہے جس میں سلو پوائزنگ کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ اثرات اس قدر ہلکے ہیں کہ جب تک کئی سالوں تک اسے مسلسل استعمال نہ کیا جائے اس سے انسان ہلاک نہیں ہو سکتا۔ یہی اصل بات ہے طاہر جس نے مجھے بھی الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ میں نے خود بھی اس پوائنٹ پر ہاتھ سے مغز کھپایا ہے لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے وہ راجرک درست ہی کہہ رہا ہو کہ منشیات کی عادی افراد انتہائی سٹیج پر اسے استعمال کرتے ہوں اور ان سے کوئی خاص رد عمل ایسا ہوتا ہو کہ اس سے ان کو نشہ ہو جاتا ہو۔ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اس راجرک کو مزید ٹٹولتے تو شاید اصل بات سامنے آ جائے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کم از کم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس معمولی سی دوا کے لیے ایکریمیا کی ایک تنظیم اس قدر بڑا سیٹ اپ قائم کرے اور لاکھوں کروڑوں روپے کے اخراجات کرے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ لیبارٹری تجزیے سے اصل صورتحال سامنے آ جائے گی، اسی لیے میں نے راجرک کو چھوڑ دیا تھا، گو وہ مجرم ہوگا، لیکن بہرحال اس نے پاکیزہ میں کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا کہ میں اسے ہلاک کر دیتا۔ ویسے بھی اس کی ہلاکت سے مجھے کوئی براہ راست فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی مزید بات چیت ہوتی، ٹرانسمیٹر سے کال کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی اور وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ عمران نے مخصوص ٹرانسمیٹر کے فریکوینسی ڈائل پر نظریں ڈالیں۔ او اپ لینڈ سے کال ہے، عمران نے کہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو آغا بول رہا ہوں، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی آغا کی آواز سنائی دی۔ X2 اوور، عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس یہاں اپ لینڈ میں توصیف نے منشیات کی ایک بہت بڑی تنظیم وائٹ کالر کا کھوج نکالا، پھر اس کا پورا سیٹ اپ اس کی وجہ سے یہاں کی انٹیلیجنس نے ختم کر دیا، لیکن اب توصیف نے ایک نئی بات دریافت کی ہے کہ یہ دراصل منشیات نہیں ہے بلکہ کوئی انتہائی قیمتی معدنیات ہے جسے منشیات کے انداز میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ توصیف کے مطابق اس وائٹ کالر تنظیم کا سیٹ اپ پاکیزہ میں موجود ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو رپورٹ کر دوں، اوور۔ دوسری طرف سے آغا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران اور بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ معدنیات؟ کون سی معدنیات، اوور؟ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ ہم نے بے حد کوشش کی ہے، لیبارٹری تجزیہ بھی کرایا ہے، لیکن کسی معدنیات کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، لیکن توصیف کا اصرار ہے کہ اس میں انتہائی قیمتی معدنیات شامل ہیں، اوور، آغا نے جواب دیا۔ پوری تفصیل بتاؤ کہ توصیف کو اس معدنیات کی موجودگی کا کیسے علم ہوا، اوور، عمران نے پوچھا، اور آغا نے توصیف کی آصف نواز سے ملاقات اور پھر مزید تمام تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ 1 ٹن دوا شامل کی جاتی ہیں 1 گرام معدنیات میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہو بھی صحیح عمران صاحب تو لیبارٹری تجزیے میں وہ معدنیات تو بہرحال سامنے آ ہی جاتی۔ بلیک زیرو نے کہا، ہو سکتا ہے اس دوا کے شامل ہونے کے بعد اس معدنیات کی حیثیت وقتی طور پر غائب ہو جاتی ہو، میرا خیال ہے مجھے اس سلسلے میں سرداور سے بات کرنی ہوگی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور سرداور کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس کا رابطہ سرداور سے ہو چکا تھا۔ عمران بول رہا ہوں، کیا آپ مجھے لیبارٹری میں کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ ایک اہم مسئلے پر بات کرنی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او تمہاری سنجیدگی بتا رہی ہے کہ کوئی انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سرداور نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لیبارٹری تجزیات والی فائل موڑ کر جیب میں رکھی اور پھر وہ لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا جہاں اس وائٹ کالر کی تھوڑی سی مقدار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل سے نکل کر سر داؤد کی اس مخصوص لیبارٹری کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، مجھے تو ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو گیا ہے، سرداور نے عمران کے دفتر میں داخل ہوتے ہی انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ ارے اس عمر میں یہ حالت کہ ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا ہے، میں سمجھا کہ گیسوں اور کیمیکلز نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہوگا، مگر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی مذاق نہیں چلے گا، میں نے تمہارا فون ملنے پر انتہائی اہم ترین کام روک دیے ہیں کیونکہ تمہاری سنجیدگی نے مجھے اس بات کی اہمیت کا احساس کرا دیا تھا، اسی لیے آپ بھی اسی طرح سنجیدہ رہو، سرداور نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پہلے یہ تجزیاتی رپورٹیں دیکھ لیں پھر آگے بات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے جیب سے فائل نکال کر سرداور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی احساس تھا کہ سرداور نے فوری طور پر اس سے ملاقات کے لیے یقیناً اہم ترین کام روک دیے ہوں گے، اس لیے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کس چیز کی تجزیاتی رپورٹ ہے یہ؟ سرداور نے فائل کھولتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ دیکھ تو لیں، اس میں سب تفصیل موجود ہے، عمران نے کہا، اور سرداور سر ہلاتے ہوئے تجزیاتی رپورٹ پر جھک گئے۔ کافی دیر تک اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ یہ تو عام سی میڈیسن ہے، کیا خاص بات ہے اس میں؟ سرداور کے لہجے میں حیرت تھی۔
اور عمران نے انہیں مختصر طور پر اس کا پس منظر بتانا شروع کر دیا۔ کمال ہے، اس عام سی میڈیسن کے لیے اس قدر بڑا سیٹ اپ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال میں تو اس دوا کی مارکیٹ میں کوئی خاص قیمت ہی نہیں ہے۔ سرداور واقعی بری طرح الجھ گئے تھے۔ آپ کے پاس آنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس دوا میں کوئی انتہائی قیمتی اور نایاب معدنیات ملا کر اسے منشیات کے طور پر ایکریمیا اسمگل کیا جا رہا ہے، اور یہ معدنیات 1 گرام اور یہ دوا 1 ٹن کے تناسب سے مکس کی جا رہی ہیں۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ اس تناسب کے باوجود اگر اس میں معدنیات ہوتی تو یقیناً لیبارٹری تجزیے سے اس کا سراغ مل جاتا، لیکن اطلاع درست ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سرداور کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہاری بات درست ہے، لیبارٹری تجزیے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس میں موجود تمام اجزاء کو ٹیسٹ کر کے بتائے، اور اس کا تناسب بھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً تجزیے میں ظاہر ہو جاتی، سرداور نے کہا۔ آپ بہت بڑے سائنسدان ہیں، اسی لیے اتنی جلدی نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ میں تو آپ کے مقابل سائنس کی صرف ابجد ہی پڑھی ہوئی ہے، اسی لیے میں اتنی جلدی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ کسی خاص فارمولے کے تحت اس معدنیات کو اس انداز میں اس دوا میں شامل کیا گیا ہے کہ اس کی اصل خاصیت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی لیے میرا خیال ہے اگر اس کا ASV پر تجزیہ کیا جائے تو شاید کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے، عمران نے کہا، اور سرداور کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ I am very sorry عمران، واقعی مجھے اس طرح عام انداز میں نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے تھا، اور تمہارے اس طنز کے بعد اب یہ تجزیہ بھی میں خود کروں گا۔ اور اس کا نمونہ کہاں ہے؟ سرداور نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے جیب سے نمونے کا لفافہ نکال کر سرداور کی طرف بڑھا دیا۔ ویسے میں نے طنز نہیں کیا تھا، حقیقت عرض کی تھی۔ آپ کے مقابلے میں واقعی میں سائنس کی صرف الف ب ج د ہی جانتا ہوں، عمران نے کہا۔ بس اب مزید شرمندہ نہ کرو، سرداور نے کہا، اور نمونہ لے کر وہ تیزی سے اٹھ کر عقبی دروازے میں غائب ہو گئے، اور عمران نے میز پر موجود ایک سائنس میگزین اٹھا کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اسے معلوم تھا کہ ASV تجزیہ انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے، اور اس پر اگر معمولی بھی کام کیا جائے تو کم از کم 2 گھنٹے تو بہرحال لگ ہی جاتے ہیں، لیکن اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کے طنز کی وجہ سے یہ تجزیہ اب سرداور خود کریں گے، اور اس طرح اسے تجزیے کے رزلٹ پر پورا اعتماد رہے گا، ورنہ لازماً وہ اسے اپنے کسی ماتحت کے حوالے کر دیتے، اور عمران کے ذہن میں لامحالہ خالی سی رہ جاتی۔ اور پھر تقریباً 2.5 گھنٹے بعد سرداور واپس کمرے میں داخل ہوئے، اور عمران ان کے چہرے پر موجود جوش و خروش دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ ASV تجزیے نے کوئی اہم رپورٹ دے دی ہے۔ تمہاری اطلاع درست ثابت ہوئی ہے عمران، ASV تجزیے نے واقعی ساری صورتحال تبدیل کر دی ہے۔ اس میں انتہائی نایاب اور قیمتی ترین سائنسی دھات XM30 موجود ہے، اور واقعی اسے کیمیائی فارمولے کے تحت تبدیل کر کے اس میڈیسن میں اس طرح شامل کیا گیا ہے کہ عام لیبارٹریاں کسی صورت بھی اسے ٹریس نہ کر سکتی، سرداور نے بڑے جوشیلے لہجے میں کہا۔ XM30 یہ کون سی دھات ہے؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی یہ نام سن کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے یہ نام نہ کبھی سنا تھا اور نہ کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ یہ دھات زمینی نہیں ہے، مطلب ہے اس کرۂ ارض کی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کائنات سے ہے۔ ایکریمیا میں ایک قدیم شہاب ثاقب کے سائنسی تجزیے کے دوران یہ دھات سامنے آئی تھی، اور اسی شہاب ثاقب کے نام پر ہی اس کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ اس دھات کا مزید تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس دھات کی انتہائی قلیل ترین مقدار میں اس قدر توانائی کا ذخیرہ موجود ہے کہ شاید اس قدر توانائی اس پورے کرۂ ارض پر کبھی نہ پائی جا سکتی ہو۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ جس قدر توانائی کا اندازہ سورج میں لگایا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ توانائی کی اس میں قلیل مقدار موجود ہے، لیکن اس توانائی کو اس دھات سے نکالنے اور پھر اسے کنٹرول کرنے پر آج کل ایکریمیا کی ایک انتہائی خفیہ لیبارٹری میں بے پناہ کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ لوگ اس ریسرچ میں کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھو کہ اس XM30 کی معمولی سی مقدار 10 سالوں تک اس پورا کرۂ ارض کی توانائی کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ دور توانائی کا دور ہے، سرداور نے جواب دیا، اور عمران حیرت بھرے انداز میں ان کی بات سنتا رہا۔ کمال ہے، اس قدر اہم دھات جسے ہم دنیا کا مستقبل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس پر کام سے مجرم تنظیم کر رہی ہیں، وہ اسے یہاں پاکیزیہ سے بھی حاصل کر رہی ہے اور اپ لینڈ سے بھی، اور اسے منشیات کے انداز میں اسمگل کر رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ کام کوئی عام مجرم تنظیم کر ہی نہیں سکتی، اس کے پیچھے یقیناً ایکریمیا کی حکومت ہوگی، اور جہاں تک اس کے پاکیزیہ اور اپ لینڈ سے برآمد ہونے کی بات ہے تو یقیناً ایکریمیا نے اپنے خلائی سیاروں کی مدد سے پاکیزیہ اور اپ لینڈ میں ایسے شہاب ثاقبوں کا سراغ لگا لیا ہوگا جن میں یہ دھات موجود ہوگی، سرداور نے کہا۔ کیا روسیہ یا کسی اور بڑے ملک کو اس کا علم نہیں ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، ایکریمیا نے اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا ہوا ہے، مجھے بھی اس کے بارے میں اس لیے علم ہو گیا تھا کہ میرا ایک پرانا دوست ڈاکٹر رابرٹ اس لیبارٹری میں اس پر کام کر رہا ہے، اور ایک سائنس کانفرنس میں اسے ملاقات ہو گئی اور اس نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی لے لیا کہ میں اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ میرے لیے چونکہ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، اسی لیے ڈاکٹر رابرٹ سے اس بارے میں خاصی تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے ASV کے ذریعے اسے دریافت بھی کر لیا، ورنہ شاید میں بھی اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہتا، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، یقیناً یہ سارا سیٹ اپ حکومت ایکریمیا کا ہی ہوگا، اس نے عام سے مجرم تنظیم کو اسی لیے درمیان میں ڈالا،
اور اسے منشیات کے انداز میں سپلائی اسی لیے کرایا جا رہا تھا تاکہ روسیا یا کسی دوسرے بڑے ملک تک اس کی بنک نہ پہنچ سکے، اور یقیناً اس کا فارمولا بھی ڈاکٹر رابرٹ جیسے سائنسدان نے ہی تیار کیا ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس دھات سے پاکیزہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹھایا تو جا سکتا ہے، لیکن سرداور کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ اب تک اپنی بات مکمل کیوں نہیں کی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اول تو یہاں ایسی لیبارٹری ہی موجود نہیں ہے جس میں اس پر کام کیا جا سکے، اور اگر اس کے لیے نئی لیبارٹری بنائی جائے تو پاکیزہ کے وسائل اس کی اجازت نہ دیں گے۔ لیکن توانائی کا جس قدر بحران ہمارے ملک میں ہے، اس قدر بحران شاید ہی کسی اور ملک میں ہو۔ توانائی کی کمی کی وجہ سے ہی ہم صنعت اور دوسرے میدانوں میں انتہائی پسماندگی کا شکار ہیں۔ اس لیے اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہمیں ہے، اور پھر یہ دھات ہمارے ملک سے ہی اسمگل ہو کر ایکریمیا جا رہی ہے۔ اس پر پہلا حق بھی ہمارا ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے صبر کے؟ سرداور نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اگر اس دھات پر کی جانے والی ریسرچ حاصل کر لی جائے اور یہ دھات بھی کسی مقدار میں یہاں حاصل کر لی جائے تب پاکیزہ اس سے مفاد اٹھا سکتا ہے، ورنہ نہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہی نہیں ہے، سرداور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس ڈاکٹر رابرٹ سے ریسرچ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ایکریمیا ہمارے ملک سے خفیہ طور پر یہ دھات اسمگل کرا سکتا ہے تو اس کی ریسرچ کیوں نہیں اسمگل ہو سکتی؟ عمران نے کہا۔ ڈاکٹر رابرٹ کا نام ذہن سے نکال دو، کیونکہ ڈاکٹر رابرٹ اب زندہ نہیں ہے۔ وہ ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر رابرٹ کس لیبارٹری میں کام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ کام اکیلے ڈاکٹر رابرٹ کے بس کا بھی نہیں تھا، یقیناً پوری ٹیم ہوگی۔ اور اگر ایکریمیا نے اس دھات کو دوسروں کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے اس قدر تگدو کی ہے تو ظاہر ہے اس نے اس لیبارٹری کو خفیہ رکھنے کے لیے کس قدر وسائل استعمال نہ کیے ہوں گے۔ اور آخری بات یہ کہ نہ جانے اس پر ہونے والی ریسرچ کس مقام پر پہنچی ہو، مکمل ہوئی ہو یا نہیں، اور اگر مکمل نہیں ہوئی تو نہ جانے اس کو مکمل ہونے میں کتنا عرصہ لگ جائے۔ سرداور نے ریسرچ مکمل ہو کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریسرچ مکمل ہونے یا نہ ہونے کی بات دوسری ہے، باقی رہی میری زندگی تو میری زندگی تو خفیہ لیبارٹریاں ٹریس کرنے میں ہی گزر گئی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سرداور اور اس کی لیبارٹری سے نکل کر دوبارہ دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں مسلسل XM30 ہی گونج رہی تھی جو فائل سینٹر انٹیلیجنس کے ذریعے اس تک پہنچی تھی۔ اسے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس وائٹ کالر کی معمولی سی مقدار ہی حکومت کے ہاتھ لگی ہے، شاید اسے سٹور ہی نہ کیا جاتا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اپ لینڈ میں اس کی کافی مقدار پکڑی گئی ہو تو وہاں سے اسے منگوایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیرخان سے بھی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کہ یہ دھات کہاں ہے، کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے، پھر وہاں کے تجزیے کے بعد معلوم ہو سکتا ہے کہ وہاں کتنی دھات مزید موجود ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ دانش منزل پہنچ گیا۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر ایکریمیا نے دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی چونک کر سر اٹھایا، پھر اس کے حلق سے ایک رقص سی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایکریمین نوجوان اندر داخل ہوا۔ آؤ جیکب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کیا معلومات ہے؟ ادھیڑ عمر نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ صورتحال انتہائی محدود ہے سر۔ وائٹ کالر کا اپ لینڈ اور پاکیزہ دونوں جگہوں پر پورا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا گیا ہے، اور دونوں جگہوں پر یہ کارروائی سینٹرل انٹیلیجنس نے کی ہے۔ فیکٹریاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ نوجوان جس کا نام جیکب تھا میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، وہ مکسنگ فارمولا، اس کا کیا ہوا؟ ادھیڑ عمر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سر میں نے پوری انکوائری کر لی ہے، اپ لینڈ میں یہ مکسنگ فارمولا وائٹ کالر کے ایک ایجنٹ کولنگ کے پاس تھا، وہ انٹیلیجنس کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ پاکیزہ میں یہ وائٹ کالر کے ایجنٹ سیلنگ کے پاس تھا، سیلنگ گرفتار ہو گیا تھا، اور یہ اطلاع ملی تھی کہ اسے گرفتار سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے کسی آدمی نے کیا تھا، جس پر وائٹ کالر کے چیف نے اپنے اسپیشل گروپ کو انچارج کو وہاں بھیجا۔ اسپیشل گروپ کے انچارج نے وہاں پہنچ کر تصدیق کر لی کہ سیلنگ بھی مارا جا چکا ہے، اسی لیے مکسنگ فارمولا وہاں کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکا، جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں مال کتنا پکڑا گیا ہے؟ ادھیڑ عمر نے پوچھا۔ پاکیزہ اور اپ لینڈ دونوں جگہوں پر مال کی بے حد معمولی سی مقدار پکڑی گئی ہے، کیونکہ سیٹ اپ ہی ایسا کیا گیا تھا کہ جو مال تیار ہوتا تھا وہ فوری طور پر یہاں سپلائی کر دیا جاتا تھا، جیکب نے کہا۔ مزید کتنا مال اب بھی وہاں سے حاصل ہونا رہتا ہے؟ ادھیڑ عمر نے جواب دیا۔ سر سب سے اچھی بات یہی ہوئی ہے کہ یہ ساری کارروائی آخری سپلائی کے بعد ہی ہوئی ہے، ویسے تو وائٹ کالر وہاں سے منشیات سپلائی کرتی رہتی تھی، لیکن ہمارے مال کی آخری کھیپ یہاں پہنچ جانے کے بعد وہاں یہ سب کارروائی ہوئی ہے، جیکب نے جواب دیا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ اب وہاں ہمارے مطلب کا مال باقی نہیں رہا؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، یہ دیکھیے ہلائی سیکشن کی طرف سے ملنے والی فائنل رپورٹ اس نے تصدیق کر دی ہے کہ اب وہاں دونوں جگہوں پر ہمارے مطلب کے مال کا ایک ذرا بھی باقی نہیں رہا، جیکب نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر باس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور باس نے سر ہلاتے ہوئے وہ لفافہ جیکب سے لیا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا جس پر کمپیوٹر ٹائپ تحریر نظر آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے پڑھتا رہا، پھر اس نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کاغذ طے کر دیا۔ اس سیلنگ کی گرفتاری سے معاملہ الجھ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وائٹ کالر والے ہمیں غلط رپورٹ دے رہے ہوں، باس نے سوچنے کے سے انداز میں کہا۔
اس کی تصدیق کا ایک طریقہ ہے باس کہ ہم اسپیشل مشن کی چیف راجر کو اغوا کر کے بلیک سیل میں پہنچا دیں، پھر اسے سارے حالات معلوم کر لیے جائے۔ اس نے پاکیزہ جا کر سیلنگ کی گرفتاری اور موت کی تصدیق کی ہے، جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، کتنی دیر میں رپورٹ مجھے مل جائے گی؟ باس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹوں میں، باس، جیکب نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، جاؤ اور مکمل رپورٹ حاصل کرو، میں اس معاملے میں 1% بھی رسک نہیں لینا چاہتا۔ میں تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا، باس نے کہا، اور جیکب کرسی سے اٹھا اور سلام کر کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جب اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا تو باس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے 3 مختلف رنگوں کے فون میں سے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ ایکس-1 لیبارٹری کے چیف ڈاکٹر جیرالڈ سے بات کراؤ، باس نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ایک بار پھر اس نے جیکب کا دیا ہوا کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس نے تیز لہجے میں کہا، ڈاکٹر جیرالڈ لائن پر ہیں باس؟ دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈاکٹر جیرالڈ، میں میکوائن بول رہا ہوں، ادھیڑم نے نرم لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر جیرالڈ بول رہا ہوں، فرمائیے، دوسری طرف سے بھی نرم لہجے میں جواب دیا گیا۔ A30 کی تمام مقدار اور اپلینڈ اور پاکیزہ سے حاصل کر لی گئی ہے، کیا یہ سب کچھ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے؟ میکوائن نے کہا، ہاں پہنچ چکی ہے، لیکن ہمیں فائنل ریسرچ کے لیے مزید مقدار کی بھی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹر جیرالڈ نے کہا۔ سوری ڈاکٹر، اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی A30 کا ایک ذرہ تک موجود نہیں ہے، اسپیشل سیٹلائٹ کی رپورٹ ابھی تک تو یہی ہے، ویسے مزید چھان بین جاری ہے، میکوائن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تلاش جاری رکھیں، ڈاکٹر جیرالڈ نے جواب دیا۔ ریسرچ کب تک فائنل ہو جائے گی ڈاکٹر؟ میکوائن نے کہا، ابھی 2-3 ہفتے دیر ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور میکوائن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر وہ اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ فائل کے مطالعہ میں اسے نہ جانے کتنا وقت لگ گیا کہ میز پر موجود سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور میکوائن نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جیکب بول رہا ہوں، راجرک سے مکمل تفصیلات حاصل ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف سے جیکب کی آواز سنائی دی، کیا کوئی خاص بات ہے؟ میکوائن نے کہا۔ ویسے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن ایک معمولی سی خلش بہرحال سامنے آئی ہے جسے فون پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود حاضر ہو جاؤں، جیکب نے جواب دیا۔ فوراً آ جاؤ، میکوائن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے کیونکہ جیکب نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ پھر جب تک دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، میکوائن مسلسل یہی سوچتا رہا کہ آخر کون سی خلش پیدا ہو گئی ہے جو جیکب اسے فون پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ یس کم ان، میکوائن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور جیکب اندر داخل ہوا۔ اس نے میکوائن کو سلام کیا، پھر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میکوائن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس ویسے تو خطرے والی کوئی بات نہیں، سیلنگ مکسنگ فارمولا بتائے بغیر ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن اس راجرک نے ایک ایسا نام لیا ہے جس پر مجھے پریشانی ہوئی ہے، اور یہ نام ہے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کا۔ سیلنگ کو اسی نے گرفتار کیا تھا اور وہ اس کی قید میں ہلاک ہوا۔ راجرک کو بھی اس نے پکڑ لیا تھا، پھر اس نے وائٹ کالر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے چھوڑ دیا، جیکب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا جیکب، جب اس عمران کو اس فارمولے کا علم ہی نہیں تو ہمیں کیا خطرہ ہے؟ باقی رہی وائٹ کالر تو وہ بے شک اس کے خلاف کام کرتا رہے، ہمارا منشیات سے کیا تعلق؟ اور وائٹ کالر کو بھی معلوم نہیں کہ اس طرح حقیقت کیا ہے، وہ بھی تو اسے منشیات کی خاص قسم ہی سمجھتے ہیں جس کے ہم اکلوتے گاہک ہیں۔ اور باس، میکوائن نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، باس ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس علی عمران کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے عمران کا نام سامنے آنے کے بعد پاکیزہ میں فوری طور پر اپنے مخصوص ایجنٹوں کو چوکنا کر کے اس وائٹ کالر والے کیس کے بارے میں رپورٹ طلب کی، اور ان سے یہ رپورٹ ملی ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس نے وائٹ کالر کا باقاعدہ لیبارٹری تجزیہ کرایا ہے، اور اس لیبارٹری تجزیے کے تحت یہ منشیات ثابت نہیں ہوئی، جس پر یہ کیس پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ریفر کر دیا گیا، اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف نے اسے قبول کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے نقطۂ نظر سے یہ منشیات کا کیس نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، جیکب نے تیز لہجے میں کہا۔ آخر تم اس عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس سے اس قدر مرعوب کیوں ہو؟ کیا اس پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس مافوق الفطرت صلاحیتوں کی مالک ہے؟ کیا بگاڑ لگی یہ ہمارا؟ یہاں ایکریمیا میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں سرکاری ایجنسیاں ایسی موجود ہیں جو ایک لمحے میں ان کا خاتمہ کر سکتی ہیں، میکوائن نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ یقیناً ایجنسیاں موجود ہیں باس، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ اگر آپ نے عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ ایکریمیا کے صدر سے پوچھ لیں۔ جب بھی کوئی بین الاقوامی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو صدر ایکریمیا حکومت پاکیزہ کی ہی منت کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر پاکیزہ سیکرٹ سروس کو حرکت میں لایا جائے۔ اگر آپ صدر صاحب سے بات نہیں کر سکتے تو سیکرٹری ڈیفنس سر شوندر سے بات کر لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کیا کر سکتی ہے۔ باس یہ لوگ واقعی اس انداز میں کام کرتے ہیں کہ آدمی کو اس بات پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ مافوق الفطرت قوتوں کے حامل ہیں، جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں گے، تمہارا تعلق چونکہ اس فیلڈ سے ہے اسی لیے تم انہیں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو، لیکن اس کا ایک حال ہے، وہ یہ کہ ہم وائٹ کالر کے سارے سیکشن کا ہی خاتمہ کر دیں جس کا رابطہ ہم سے تھا۔ اس طرح کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ وائٹ کالر ایکریمیا آ جانے کے بعد کہاں چلی جاتی تھی۔ جب لنک ہی ختم ہو جائے گا تو خطرہ بھی ختم ہو جائے گا، میکوائن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ہاں یہ بھی ایک حل ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آسانی سے یہ سب کچھ کر لوں گا۔ ہمارے ساتھ لنک سیکشن کا چیف روجرک تھا جو اس پوچھ گچھ کے دوران ہلاک ہو چکا ہے، باقی 10 افراد اور ہیں، ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس لیبارٹری کو بھی الرٹ رکھنا پڑے گا جہاں اس پر کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کریمیا کے اعلیٰ ترین حکام کو بھی اس کی رپورٹ دینا ہوگی تاکہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس یہاں اگر ہماری لائن پر لگ جائے تو اسے نمٹا جا سکے۔ جیکب نے کہا، لیبارٹری کی تم فکر نہ کرو، مجھے بھی نہیں معلوم کہ لیبارٹری کہاں ہے، اور شاید صدر کریمیا کو بھی معلوم نہ ہو۔ A30 نہ جانے کتنے واسطوں سے وہاں تک پہنچی ہوگی، ورنہ اب تک روسیا، شوگران، گریٹ لینڈ اور کارمن کے ایجنٹ اس کا یقیناً کھوج لگا چکے ہوتے۔ ہمارا ڈاکٹر جیرال سے صرف فون پر رابطہ ہے اور یہ فون نمبر کسی طرح بھی ٹریس نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس طرف سے تو تم بے فکر رہو، باقی کام البتہ تم کر لو، اور میں تمہیں آرڈر بھی دے سکتا ہوں کہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس یہاں آئے تو تم اپنے سیکشن سمیت اس سے ٹکرا بھی سکتے ہو۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے کہ تم ان سے نمٹ لو گے، باس نے کہا۔ آپ کی اس اعتماد کا شکریہ، اس کے باوجود میری درخواست ہے کہ آپ اساندر کو اس مشن پر تعینات کرا دیں۔ وہ اساندر اور اس کے ساتھی عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ٹکر کے لوگ ہیں، میں البتہ اساندر کی مدد کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اساندر گروپ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو نہ صرف روک دے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا خاتمہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ ہماری تاریخی کامیابی ہوگی، جیکب نے کہا۔ اساندر اور اس کا گروپ یہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، میکوائے نے چونک کر کہا۔ آپ جان ہی نہیں سکتے، اس کے لیے آپ کو سیکرٹری ڈیفنس سے کہنا پڑے گا، وہ آپ کے کہنے پر یقیناً آرڈر کر دیں گے، باقی تفصیلات میں براہ راست اساندر کو دے دوں گا، جیکب نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر تم کہتے ہو تو میں سیکرٹری ڈیفنس سے کہہ دیتا ہوں، میکوائے نے کہا، اور سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے دوسری طرف موجود اپنی سیکرٹری کو سیکرٹری ڈیفنس سے بات کرانے کے لیے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔